بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات النبی میں جنگ بدر کی قسط نمبر 5 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، جب سے دعوت اسلام کا آغاز ہوا تھا اس وقت سے قریش کے مقابلے کی تمام کارروائیاں علمبردار دعوت اسلامی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی، تنگی اور تکلیف دینے اور بائیکاٹ کرنے کا تک منحصر تھی، اور کفار مکہ کا خیال تھا کہ اس واحد راستے کو اختیار کرنے سے ہی ان کی خواہش پوری ہو جائے گی، یعنی لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو جائیں گے اور آپ کے پیروکار آپ کے ارد گرد سے چھٹ جائیں گے اور آپ کی دعوت کو میدان میں اکیلا چھوڑ دیں گے، جس سے ان کو آپ پر کامیابی حاصل ہو جائے گی اور آپ نعوذ باللہ اکیلے اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ مگر کشمکش کے آخری سالوں میں ایک عظیم سیاسی انقلاب رونما ہوا جس نے مشرکین مکہ کی نیندیں حرام کر دی تھی اور ان کے خیال کو غلط ثابت کر دیا تھا، اور وہ اس مشکل کے متعلق اپنے نظریہ کو تبدیل کرنے لگے تھے، اور وہ انقلاب یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل یثرب کے ساتھ رابطہ کرنے اور بہت سے لوگوں کو ہلکا باگوش اسلام کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ پھر آپ کے اور ان کے درمیان ایک عسکری معاہدہ ہوا جس کے بموجب وہ آپ کے ایسے حفاظت کرتے جیسے وہ اپنی جانوں، اپنی عورتوں اور اپنے بیٹوں کی کیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ ہر حج کے اجتماع کے موقع کو غنیمت جانتے تھے اور اپنے آپ کو قبائل عرب کے سامنے پیش کرتے اور اپنی دعوت اور اس کی مقاصد کی تشریح کیا کرتے تھے اور انہیں دعوت اسلام دیتے۔ اس دوران میں آپ کا رابطہ اوس اور خزرہ قبیلے کے بعض آدمیوں سے ہو گیا تھا جو یثرب کے باشندے تھے، اور وہ قحطانی قبائل میں سے تھے جو جزیرہ کے عرب قبائل سے طاقتور ترین قبیلہ ہوا کرتا تھا۔ اہل مدینہ میں سے جو لوگ سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے وہ خزرج کے 6 نوجوان تھے۔ ان میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے اجتماع میں منع میں عقبہ کے پاس ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم خزرج کے آدمی ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا تم یہودیوں کے حلیف ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بیٹھتے نہیں؟ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا ہم بیٹھتے ہیں۔ پس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور آپ نے انہیں اپنی دعوت کی حقیقت سے آگاہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت اسلام دی اور ان پر اسلام پیش کیا اور انہیں قرآن پاک سنایا، اور آپ کی بات نے ان کے دلوں میں قبولیت کی جگہ پائی اور انہوں نے اسے اپنے لیے بہتر سمجھا۔ اور یہ گروہ یثرب کے ان دانشوروں کا تھا جنہیں خانہ جنگی نے قدمزور کر دیا تھا، اور ان کے شعلے اوس اور خزرج کے درمیان بھڑکتے رہتے تھے۔ انہوں نے امید کی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ذریعے اس تباہ کن جنگ کو روک دے گا جو یثرب میں ہوتی رہتی تھی۔ انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش کردہ اسلامی تعلیم کی قبول کرنے کو بعد کہا کہ ہم اپنی قوم کو چھوڑ آئے ہیں۔ کسی قوم میں اس قدر عداوت اور جنگ نہیں پائی جاتی جس قدر ان میں پائی جاتی۔ شاید اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے انہیں اکٹھا کر دے۔ انہوں نے آپ کے سامنے یہ اظہار بھی کیا کہ وہ اہل یثرب کی طرف آپ کی دعوت کے پیغمبر بننے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ان کے پاس جائیں گے اور آپ کے معاملے کی دعوت دیں گے، اور ہم نے آپ کے جس دین کو قبول کیا ہے اسے ان کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس پر اکٹھا کر دیا تو آپ سے زیادہ معزز آدمی کوئی نہ ہوگا۔ اس گروہ نے انصار میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہل یثرب کے درمیان یہ ملاقات 3 سال ہجرت سے قبل ہوئی تھی۔ یہ لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد پہلی بار اسلام کے پیغام کو مدینہ کی طرف لے گئے تھے اور اسے پوری کوشش اور اخلاص سے یثرب کی قبائل کے درمیان پھیلانے لگے۔ ابھی سال نہیں گزرا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت مدینہ کے ہر گھر میں پھیل گئی تھی۔ اس مبارک ہراول کے آدمیوں کے نام
یہ ہیں اسد بن زارہ بن بخار نجار میں سے ہیں، اور نمبر 2 اوف بن حارث بنی نجار میں سے ہیں، نمبر 3 رافع بن مالک بنی الجلان بنی زریق میں سے ہیں، نمبر 4 قطبہ بن عامر بن حدیدہ بنی سلمہ میں سے ہیں۔ تو دوستو اسی طرح عقبہ بن عامر نمبر 5 بنی حرام بن کعب سے ہے، نمبر 6 میں آتا ہے جابر بن عبداللہ بن رماد بنی عبیدین قم سے ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مبارک ہراول 6 آدمی کو ملاقات کے اگلے سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے اجتماع میں عقبہ کے پاس انصار کے 12 آدمیوں سے ملاقات کی، اور ان میں 4 آدمی وہ بھی تھے جنہوں نے گزشتہ سال آپ سے ملاقات کی تھی، اور وہاں انہوں نے ابن اسحاق کے بیان کے مطابق عورتوں کی بیعت کی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، اور وہ یہ تھی کہ وہ اس بیعت کے مطابق احکام اسلام پر عمل کریں گے اور واجبات کی پابندی کریں گے اور محرمات کو ترک کر دیں گے۔ اس بیعت میں عسکری پہلو کا ذکر نہیں آیا، کیونکہ یہ بیعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذان قتال ملنے سے پہلے ہی مکمل ہو چکی تھی۔ جب قریش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگی دینے میں تشدد کر رہے تھے اور آپ کے کمزور پیروکاروں کے اعزاز رسانی میں اضافہ کر رہے تھے، آپ اس وقت اہل یثرب کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کر رہے تھے اور ان سے رابطے کے دائرے کو وسیع کر رہے تھے۔ جب بیت العقبہ اولا مکمل ہو گئی اور حج کا اجتماع ختم ہو گیا تو آپ نے اپنے بیت کنندان کو ساتھ اپنے پہلے سفر کو یثرب بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات سکھائے اور انہیں دین کے بارے میں سمجھائے اور مشرکین کے درمیان اسلام کی اشاعت کرے۔ اس سفارت کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سالہ متقی اور شجاع نوجوان مصعب بن امیر المدری کو منتخب کیا، جو قریش کے نوجوانوں میں سے اسلام قبول کرنے والے سابقون الاولون میں سے تھے، اور نوجوان مصعب نے ثابت کر دیا کہ وہ اہل یثرب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین سفیر ہوں گے اور ہیں، کیونکہ آپ نے ان پر اعتماد کیا تھا۔ آپ نے بہترین رنگ میں اپنا کام کیا، آپ نے اپنی خوش اخلاقی اور پاکیزگی سے بہت سے اہل یثرب کو اسلام پر اکٹھا کر دیا، حتیٰ کہ قبائل یثرب میں سے سب سے بڑا قبیلہ بنی عبد الشہل سب کا سب آپ کے ہاتھ پر اپنے سردار سعد بن معاذ کی قیادت میں اسلام لے آیا تھا۔ جب اسلام کے سفیر اول مصعب کی دعوت کی کامیابی کے متعلق اطمینان ہو گیا اور اس نے بڑے رشک کے ساتھ ان عظیم قحطانی قبائل میں جو اسلام کے عہد اول میں اسلام کی سب سے بڑی حربی قوت ہے اللہ کے دین کو سرحد سے پھیلتے دیکھا، تو وہ اہل یثرب میں 9 ماہ گزارنے کے بعد مکہ کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کامیابی کی بشارت لے کر لوٹا، اور اس نے آپ کے سامنے ایسی تقریر کی جو واضح کامیابی سے بھرپور تھی، جو دعوت اسلام کی کو اوس اور خزرج کے قبائل کے درمیان حاصل ہوئی تھی، اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان قبائل کے حالات بھی سنائے اور ان کی قوت اور شوکت کے متعلق بھی بتایا، اور اس متقی سالہ اور نوجوان سفیر مصعب بن امیر کے ہاتھ پر دعوت اسلام کو یثرب میں جو عظیم کامیابی حاصل ہوئی، آپ اس سے بہت خوش ہوئے تھے۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔